الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے لائق میں سبھی کو مان لیتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں اے جنت میرے دل کا طواف کر کے دیکھ میرے دل میں حضور رہتے ہیں محترم سامعین مکرم حاضرین معزز مؤمنین بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں مجھ طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے 26ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ کا ادنا سا حصہ تلاوت کیا ہے اور ذخیرہ احادیث مبارکہ سے ایک چھوٹی سی احادیث مبارکہ کا سہارا لیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے طالب علم کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر اپنا نام بھی اور اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، کتنا پیار ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نام کے اندر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی چیزوں کو آپس کے اندر ملایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز اپنے نام کے ساتھ ملا کر دی ہے۔ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے نام کے اندر اگر حرف 4 ہیں، الفاظ 4 ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا جو نام رکھا اس کے حرف بھی 4 ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نام کے اندر جو حروف ہیں ان میں سے درمیانی حرف کے اوپر شد آتی ہے، تو اسی طرح اللہ کے محبوب کا جو نام ہے اس کے بھی درمیانی حصے کے اوپر شد آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام جتنے حروف ہیں سارے کے سارے حروف بے نقطہ ہیں، جن پر کوئی نقطہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب کا نام بھی اس کے اندر 4 حروف ہیں، چاروں حروف ایسے ہیں جن کے اندر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات بھی وہ ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اللہ کا محبوب بھی وہ ذات ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات بھی وہ ذات ہے جو لا ریب ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب، اگر میں خدا ہوں سارے عالم کے لیے تو مصطفیٰ بھی سارے عالم کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا نام ایسا چن کر رکھا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ایسا نام حضور سے پہلے کسی کے ذہن و گمان میں نہ آیا کہ یہ نام ہم اپنے اولاد کا رکھیں۔ حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے اندر روایات ہیں۔ ایک روایت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حضور کا یہ نام تقریباً 1,00,000 سال پہلے حضور کی ولادت سے پہلے اللہ نے رکھا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اپنے حضور کا نام 2,00,000 سال پہلے سے مقرر کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کا نام تقریباً 9,00,000 سال پہلے مقرر کر کے رکھ دیا تھا۔ جو 9,00,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے یہ نام مقرر کر کے رکھا اور یہ نام کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہ آیا کہ یہ نام ہم اپنی اولاد کا رکھ دیں، اپنی نسل کا نام رکھ دیں۔ محمد نام ہی ایسا ہے جس کا معنی ہی ایسا ہے، جس کا ترجمہ ہی ایسا ہے کہ جس کی تعریفیں کی جائے تعریف ہی ختم نہ ہو۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اسی مکہ کے کچھ لوگ حضور کی ولادت سے پہلے ملک شام کے اندر گئے، تجارت کے غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے۔ وہاں کے جو راہب تھے، جو تورات اور انجیل کا علم جانتے تھے، انہوں نے انہیں پڑھ رکھا تھا۔ انہوں نے اسے پڑھ کر نشانیاں دیکھی کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے
کہ حضور علیہ السلام کی ولادت قریب ہے، ان کے آنے کی نشانیاں قریب ہے، وہ مکہ شہر کے اندر ان کی ولادت ہوگی۔ ملک شام کے اندر وہ رہنے والے راہب نے یہ جو مکہ سے گیا ہوا قافلہ تھا، ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں۔ اس راہب نے کہا تم جلد سے جلد اپنے شہر اپنے ملک واپس لوٹ جاؤ، وہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جس دور کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان کو بھیجنا ہے، وہ آپ کے ملک کے اندر پیدا ہوگا۔ تم جاؤ وہاں پر اس کی زیارت کرنا، وہ پیدا ہونے والا ہے۔ تاریخ میں آیا کہ اس قافلہ کے اندر 4 سے 5 لوگ تھے۔ دل کے اندر ان سب نے ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ کی کہ ہم یہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں، اگر ہمارے گھر کے اندر کسی بچے کی ولادت ہو گئی تو ہم اس بچے کا نام محمد رکھیں گے، کیونکہ ملک شام کے راہب تھے جو تورات انجیل کو جانتے تھے، انہوں نے نشانیاں بھی بتلائیں، نام بھی بتلایا کہ اس کا نام یہ ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی آخر الزمان کی اتنی رحمتیں ہمیں راہ بتا رہے ہیں، ان کی آنے کی برکتیں ہمیں راہ بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بچہ ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو جائے، وہ خوش نصیب والدین ہم بن جائے، وہ ہماری گھر والیاں بن جائے جن کے بدن سے وہ نبی آخر الزمان پیدا ہوگا۔ یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں ہمارے گھر والوں کو نصیب ہو جائے۔ وہ وہاں سے واپس لوٹے، انہوں نے گھر میں آ کر اللہ کی شان، ان 4-5 کے گھر کے اندر اللہ نے بیٹے عطا کیے، ان 5 نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا، اور ان میں سے ظاہراً کوئی بھی نبی نہیں تھا، اور اللہ کی شان ان 4-5 جن کا نام محمد تھا، ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ یہ ان 4-5 لوگوں نے جو نام رکھا وہ بھی ان راہبوں کی نشانیوں کی وجہ سے، ان کے بتانے کی وجہ سے کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی جس پر انہوں نے یہ نام رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری زندگی کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، میری زندگی کتنی ہے، ہاں البتہ اللہ رب العالمین کے آسمانوں پر ایک نور کا ستارہ تقریباً 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور میں نے اس ستارے کی 72,000 سال مرتبہ میں نے اس کی زیارت کی ہے۔ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اس ستارے کی 72,000 مرتبہ زیارت کی ہے، اس ستارے کو چمکتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، مجھے اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ ستارہ میں ہوں، وہ جو نور تو چمکتا دیکھتا ہے وہ نور میں ہوں،
اللہ رب العالمین نے کب سے حضور علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا؟ جب اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی روح کو بنانا چاہا، حضور علیہ السلام کی روح کو اللہ رب العالمین نے بنانے کا ارادہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ جا کر زمین سے مٹی لے آؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ اے اللہ زمین سے مٹی لے کر آنی ہے، اگر اس سے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے جبرائیل میں نے اس مٹی سے اپنے پیارے حبیب کو بنانا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ اگر آپ نے اپنے محبوب کو بنانا ہے تو پھر آپ زمین کی مٹی کیوں، آپ جنت کی مٹی لیں اس سے بنا دیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے جبرائیل نہیں، مجھے زمین کی مٹی چاہیے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ اتنا تو بتائیں جو میں زمین سے مٹی لے کر آؤں، زمین کے کون سے حصے سے مٹی اٹھا کر لے کر آؤں؟ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جہاں میں نے اپنے محبوب کو دوبارہ دفن کروانا ہے اسی جگہ سے جا کر مٹی لے کر آئے۔ تو جبرائیل امین نے آ کر یہاں سے جہاں آج حضور علیہ السلام دفن ہیں وہاں سے وہ مٹی لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس مٹی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اس روح کو بنایا۔ اس بنانے کے بعد جو تھوڑی سی مٹی بچ گئی اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو بنایا۔ اسی لیے آج ہم کہتے ہیں کہ انسان جس مٹی سے بنتا ہے وہ وہیں پر جا کر دفن ہوتا ہے۔ اس چیز کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور کے روضہ کے اندر حضور کے ساتھ صدیق اور عمر دونوں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بنایا کون سی پاکیزہ مٹی سے؟ اللہ نے ان کا نام رکھوایا ایسا مقدس نام کہ حضور کے آنے سے پہلے جو نام کسی کے ذہن و گمان سے نہ گزرا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آج اگر جن کے گھر کے اندر بچیوں کی ولادت ہو، بیٹا نہ ہو رہا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ عورت حاملہ ہونے سے پہلے اپنے ہونے والے بچے کا نام محمد رکھ دیں کہ اگر ہمارے ہاں جو اگر بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کا نام محمد رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس نام کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نواز دے گا۔ یہ اس نام کی اللہ رب العالمین نے برکات رکھی ہے کہ انسان اس نام کو اگر رکھتا ہے، ایک روایت ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس نام محمد جس کا رکھا ہوگا اس کے والدین کو بھی اور اس بچے کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ اس نام کی اللہ رب العالمین نے برکات رکھی ہے۔ فرمایا کہ ایک صحابیہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے پاس اولاد ہوتی ہے لیکن ان کی عمر کم ہوتی ہے، وہ جلدی وفات پا جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اولاد دے، ان کی عمر قصیر ہو، ان کی عمر زیادہ ہو، تاکہ ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا نام دنیا کے اندر موجود رہے کہ ہماری بھی کوئی نسل تھی، ہم بھی کسی کے والدین تھے، ہمارا نام دنیا کے اندر بقا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ پیدا ہو تم اس کا نام محمد رکھ دینا۔
فرمایا کہ اس عورت نے، اس صحابیہ نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسا حصہ موجود ہے کہ جو ان کے نام کا پورا قبیلہ بستا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اس نام رکھنے کی برکت سے ان کا پورا قبیلہ آج بھی دنیا کے اندر بستا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر کا دن ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین ندائے غیب آئے گی کہ جو محمد ہے وہ کھڑا ہو اور بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ایک پوری جماعت اٹھے گی، وہ بھاگ کے جنت کی طرف داخل ہونے لگیں گی۔ پھر آواز آئے گی کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کا نام لیا ہے کہ محمد کھڑا ہو اور جنت کے اندر چلا جائے۔ وہ سارے کے سارے لوگ اداس چہرے سے، بوجھل قلبوں سے واپس لوٹ رہے ہوں گے۔ پھر ایک آواز آئے گی کہ تم سارے محمد نام والے ہو، تمہارا نام محمد ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہیں گناہ کرتے شرم نہ آئی، آج مجھ خدا کو اس محمد نام والے انسان کو عذاب دیتے شرم آتی ہے کہ تم دنیا کے اندر رہے، تمہارا نام محمد تھا، تم اسے نام کی ہی لاج رکھ لیتے کہ ہم نے کون سا نام رکھا ہوا ہے، ہم کیا کام کر رہے ہیں، تمہیں گناہ کرتے شرم نہ آئی، آج مجھے اس نام کے والوں کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا کے اندر ایسا چمکایا، حضرت آدم علیہ السلام جس کی گواہی دیتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے مجھے جنت کے اندر زندہ کیا، میں نے جنت کے اندر ہر چیز کو دیکھا، میں نے جنت کے نہریں جو بہ رہی تھی ان کی میں نے اوپر محمد لکھا ہوا دیکھا، میں نے جنت کے محلات کے اوپر محمد نام لکھا ہوا پایا، میں نے جنت کے محلات کے دروازوں پر محمد کا نام لکھا ہوا پایا، میں نے جنت کے اندر جنت کے درختوں پر محمد کا نام لکھا ہوا پایا، میں نے جنت کے اندر درختوں کی ٹہنیوں پر محمد کا نام لکھا ہوا پایا، میں نے جنت کے اندر ان درختوں کی ٹہنیوں کے پتوں پر محمد کا نام لکھا ہوا پایا، میں نے جنت کے اندر جنت کے پودوں کے اوپر محمد کا نام لکھا ہوا پایا، میں نے جنت کے اندر عرش کے اوپر محمد کا نام لکھا ہوا پایا، میں نے زمین کے اوپر بھی محمد کا نام لکھا ہوا پایا، میں نے شمال و جنوب محمد کا نام لکھا ہوا پایا، جس نے یہ گواہی دی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے معافی مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، معافیاں مانگتے رہے، آخر کے اندر ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ اے اللہ اس محمد کے صدقے جس کے لیے تو نے ساری کائنات بنائی ہے اس کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے آدم تجھے کیسے پتا، تو نے اس کا واسطہ دے کر مجھ سے معافی مانگی ہے، تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ یہ میرا محبوب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس وقت سمجھ گیا تھا اس سے اعلیٰ ہستی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے نبی جہاں پر مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہاں پر تجھ محمد کی مصطفائی ہوگی۔ اگر مجھ خدا کا نام جنت کے اندر پکارا جائے گا تو اے میرے نبی جنت میں تیرا نام بھی میرے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اے میرے نبی
اگر دنیا میں مجھ خدا کا نام پکارا جائے گا تو دنیا میں تیرا نام بھی میرے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اگر مسجدوں میں کھڑا ہو کر اذانوں میں مجھ خدا کا نام پکارا جائے گا تو اذانوں میں تیرا نام بھی پکارا جائے گا۔ اگر تکبیر کے اندر مجھ خدا کا نام پکارا جائے گا تو تکبیر کے اندر تجھ مصطفیٰ کا نام بھی پکارا جائے گا۔ اگر نمازوں کے اندر مجھ خدا کا نام پکارا جائے گا تو اسی نماز میں تجھ محمد پر بھی درود و سلام بھیجا جائے گا۔ اگر محفلوں کے اندر مجھ خدا کی بڑائی کو بیان کیا جائے گا تو تجھ محمد کا نام بھی ساتھ لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کے نیچے، زمین کے نیچے، قبر کے اندر اگر مجھ خدا کے نام کا سوال من ربک کا سوال کیا جائے گا تو من دینک من نبیک، تجھ نبی کا نام بھی وہاں پر لیا جائے گا۔ اے میرے نبی، دنیا کے جس کونے کے اندر جہاں جہاں مجھ خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تجھ مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ آج ہم اس نبی کے امتی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی کہلوانے کے لائق بھی ہیں کہ جو نبی نے کام کیے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم اس نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ آج ہر انسان کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اس اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے دعوے کے اندر پکے نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں۔ ہمیں غلامی رسول کے اندر آقا کا لباس قبول نہیں، ہمیں غلامی رسول کے اندر آقا کی نماز قبول نہیں، ہمیں غلامی رسول میں آقا کی سنتیں قبول نہیں، غلامی رسول میں آقا جیسا چہرہ ہمیں قبول نہیں، غلامی رسول میں طریقہ عمل ہمارا آقا جیسا نہیں۔ پہلے جان نہیں، آقا کی زندگی جیسی زندگی بنانے کی کوشش کرے۔ جان دینا دور کی بات ہے، پہلے ان کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ صرف نعروں کے ساتھ ہمیں جنت نہیں ملے گی، آقا کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنا لازم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنی ہے